بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائز وتھ حیدر، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑا خطرناک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بالخصوص ایکس پر وہ اکاؤنٹس یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، فوج کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے اور ان آئی ڈیز سے جب کچھ پوسٹ ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ضرور ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے باخبر ہیں، اور ان کی جانب سے جو خطرناک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لہٰذا پاکستان نے اب تک بہت برداشت کر لیا، اب چونکہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب پر حملے کر رہا ہے، نتیجتاً پاکستان کے لیے اب یہ انوائڈیبل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستان اس سے دور رہے۔ اب ایک صاحب کی تو میں نے ٹویٹ دیکھی تو میں حیران ہی ہو گیا کہ موصوف نے کیا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی بھی مسلمان کو مکہ و مدینہ اور اپنے ملک میں سے کچھ چوز کرنا پڑے تو ظاہر ہے کہ وہ بلا توقف مکہ اور مدینہ کو ہی چوز کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے وہ بددیانتی، یہ ہے وہ ٹوسٹ کہ جو کھیلا جا رہا ہے، جو استعمال کیا جا رہا ہے ان اکاؤنٹس کی طرف سے، ان احباب کی جانب سے، کہ وہ ایران میں ایران کی جانب سے عرب ممالک میں جو امریکی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کو ایکویٹ کر رہے ہیں مکہ و مدینہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، حرمین سے، کہ جی حرمین کی حفاظت ہمارا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو یہ جو وہاں پر یہ جو دنیا کا سب سے بڑا اگریسر ہے، دنیا کا سب سے بڑا جارے ہے، کہ جس نے خلیج میں، آپ اس صدی میں دیکھیں کہ خصوصاً 2010 کے بعد، بلکہ 2010 کے بعد کیوں، شروع سے اس صدی کے آغاز سے دیکھیں کہ خلیج میں جو مسلم اکثریتی خطہ ہے دنیا کا، خلیج میں اس نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اب اس دنیا کے سب سے بڑے اگریسر کو اور دنیا کے سب سے بڑے جارے کو، اور ایک ایسے جارح کو، ایک ایسے اگریسر کو کہ جو بالواسطہ طور پر غزہ میں ہزاروں بچوں اور ہزاروں خواتین کے بربریت سے قتل کا ذمہ دار ہے، آپ اس کو ہاربر کرتے ہیں، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں، اور وہ ایک ملک پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے سپریم لیڈر کو مار دیتا ہے، اس کی ٹاپ قیادت کو مار دیتا ہے، اس کی فوج، اس کی افواج کی ٹاپ قیادت کو مار دیتا ہے، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں جو اس اگریسر کے اور اس جارح کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور ان پر حملہ نہ کرے۔ یہ انتہائی ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک ظاہر ہے کہ ایک مسلکی اختلاف بھی موجود ہے، گو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد پاکستان میں میس لیول پر، عوامی سطح پر، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمن، انہوں نے ایک جمعے کے خطبے میں یہ ذکر کیا کہ دیکھیں اس وقت ایران کی مخالفت دراصل اسرائیل کی حمایت ہے، اور یہ جو چند ایک ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایکس پر ان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب تو تھے کہ میں ان کی ٹویٹ پر کچھ لکھنے لگا اور پھر میں نے کہا ایک دفعہ میں کامنٹس پڑھ لیتا ہوں، تو ان کامنٹس میں جتنی عزت افزائی ہو چکی تھی مجھے ضرورت نہیں رہی کہ میں مزید کچھ کامنٹ کروں۔ تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں جو کہ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ بھی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حرمین خطرے میں۔ حرمین کس سے خطرے میں؟ حرمین ایران سے خطرے میں۔ حرمین تو اس دن سے خطرے میں ہے کہ جب سرزمین حرم پر ان لوگوں کو کھلے عام آنے کی اجازت ہے کہ جو دراصل ڈھکے چھپے نہیں بلکہ واضح انداز میں قبلہ اول کے بھی دشمن ہیں
اور حرمین کے بھی دشمن ہیں، وہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دوسرا، میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر اختلافات کو بھلانا چاہیے، اور اس موقع پر اگر آپ ایران کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صہیونیت کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا ملک، ہمارا وطن عزیز، جو کہ جس کو ہم قلعہ اسلام کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمے کے نام پر بنا ہے، اور جس کے بانی نے اسرائیل کو کیا کہا تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، امت مسلمہ کے سینے میں، قلب میں گھونپا ہوا خنجر قرار دیا تھا اسرائیل کو، تو کیا ہم بالواسطہ طور پر اسی خنجر کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم بالواسطہ طور پر اسی صہیونی ریاست کے اعلی کار بننے جا رہے ہیں؟ کیا ہم بالواسطہ طور پر امریکہ کے جو اہداف ہیں ایران کو لے کر ان کو پورا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم حرم کی جب بات کرتے ہیں تو دراصل حرم ہے کیا یہ اکاؤنٹس جو ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی نظر میں یہ 5 ری فیولنگ طیارے کہ جو آج ایران نے سعودی عرب میں جن کو تباہ کیا ہے، امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے، کیا نعوذ باللہ اس کو حرم سمجھتے ہیں آپ؟ یا جو عراق میں جو 3 ری فیولنگ طیارے تباہ کیے، کیا آپ اس کو حرم سمجھتے ہیں؟ یا جتنے بھی اہداف اس وقت یا اسرائیل میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ آپ ان کو حرم سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت تاریخ کی صحیح سمت پہ کون کھڑا ہے۔ اگر وہ ایران ہے تو آپ کو ایران کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں تو آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میں کل ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، ساحل ادیم، دو آئی ایم ناٹ ہز فین، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگی اسٹریٹجی ہے، اور بیسیکلی ایران یہ بتانا چاہتا ہے امریکہ کو کہ آپ کا کوئی ایک اثاثہ ہمارے نشانے پر نہیں ہے، خطے میں جتنے اثاثے ہیں وہ سب کے سب ہمارے نشانے پر ہیں۔ اور آپ کو بڑی اچھی طرح انہوں نے ترکی کے رول پر بڑا کرٹیسائز کیا۔ تو کیا ایک بندہ جو جنگی حکمت عملی سے نہیں بھی واقف ہے، وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کے گردا گرد جتنے ممالک ہیں، وہاں جو ایسٹس ہیں امریکہ کے، کیا وہ امریکہ کے بازو کو مضبوط نہیں کر رہے؟ اور اسے کمزور کرنا کیا ایران کی صحیح حکمت عملی نہیں ہے؟ گو کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایران کو اس بات سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ ممالک جو ہیں، ان کی معیشت، ان کے جو سرمایہ ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر وہ امریکہ کے 5 طیاروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے پہنچا رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کا سپریم لیڈر مارا ہے، تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا پر کہ اس بیانیے کو بہت زیادہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے، میس لیول پر بہت زیادہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو راستہ ہے یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، کامنٹس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو۔ تھینک یو۔